الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق العباد میں پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر خیر تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ایک حدیث تو میں نے پچھلے درس میں بیان کر دی تھی، حدیث اور اس کا ترجمہ بھی، لیکن کچھ شرح بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ پڑوسیوں کو بھی دین کی تعلیم دینی چاہیے، ان کا حق ہے، اور یہ حق ان کو دینا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا پڑوسی بھی جہنم میں نہ جائے، یہ بھی سرخرو ہو، دنیاوی زندگی میں بھی آخرت والی زندگی میں بھی، اس کو بھی دین کی تعلیم حاصل ہے، دین کی تعلیم دی جائے۔ اور پڑوسیوں کو بھی چاہیے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے اپنے پڑوسیوں کے پاس جا کر کے سیکھیں، ہمیں بتائیے نماز کس طرح پڑھنی ہے، اذکار کس طرح ہے، اور ہم کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کو دنیا میں بہت جلد عذاب ان پر آئے گا۔ پھر یہ کہ ایک دوسری حدیث میں، کنز العمال کی حدیث میں، یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کا مفہوم یہی نکلا کہ پڑوسی اگر نابلد ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، تو ان کو تعلیم دی جائے، دینی تعلیم۔ اور جو دین سے نابلد ہیں، اسلامی تعلیم سے دور ہیں، ان کو چاہیے کہ پڑوسیوں سے سیکھیں، ورنہ ان کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے تنبیہ بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ لیکن ایک جگہ اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن جو آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، یہ کس موقع پر آپ نے بیان فرمایا؟ اس خطاب میں ابو موسیٰ اشعری، ابو مالک اشعری کی قوم، اشعریین جو یمنی لوگ تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس ہجرت کر کے آتے تھے اور اس کے بعد اپنی قوم میں، اپنے وطن میں چلے جاتے تھے۔ اس قوم کے افراد عام طور سے دین کے علم میں سے بہرہوند یعنی واقف تھے، کیونکہ یہ قوم ہمیشہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتی رہی، جاتی رہی اور دین کا علم سیکھتے رہے، لیکن انہی کے علاقے میں، انہی کے پڑوس میں کچھ ایسے لوگ بھی آباد تھے تو اس لحاظ سے بہت پسماندہ تھے، ان کے پاس دینی علم نہیں تھا، نہ کوئی تعلیم و تربیت ان کی ہوئی تھی، اور خود ان میں بھی اس بات کی طلب اور فکر نہیں تھی۔ اس لحاظ سے حقیقت میں یہ دونوں طبقے کے لوگ قصوروار تھے، جن کو سکھانا چاہیے نہیں سکھایا وہ بھی، جن کو سیکھنا چاہیے وہ بھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق نام لیے بغیر ایک عام خطاب فرمایا، لیکن وہ لوگ سمجھ گئے۔ جب اشعریین کو معلوم ہوا کہ اس خطاب میں حضور کا جو عتاب نازل ہوا یا روئے سخن ہماری طرف تھا، تو اشعری قوم کی طرف ابو موسیٰ اشعری ہیں، ابو مالک اشعری ہیں، وہاں کے کچھ لوگ تشریف لائے، آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ
1 سال کے اندر اندر ان آبادیوں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقے کے ان لوگوں کو جو دین کا علم رکھتے ہوں اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ اپنے ان پڑوسیوں کو جو واقف ہیں ان کو دین کا علم سکھائیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایات پر عمل جاری ہوتا تو امت کے کسی بھی طبقے میں علم کی کمی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں اس میں بہت سستی سے کام لیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات میں، بعض آیات میں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، کیسے ہیں، اور پڑوسی کون کیسے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے جہاں اللہ نے اس بات کی تعلیم دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کا تعلق تو حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ یتیموں کے حقوق بیان کرنا ہے جو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ مساکین کے حقوق کیا ہیں، قریب کے پڑوسی کے کیا حقوق ہے، دور کے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، بازو میں بیٹھنے والا یا پھر مسافر اس کے حقوق کیا ہیں۔ یہاں والصاحب بالجنب یعنی پڑوس میں بیٹھنے والا، ہم مجلس اور پہلو کا ساتھی۔ ہم مجلسی یا صحبت کے لیے کوئی قید نہیں ہے، رفاقت، مصاحبت، بیٹھنا کسی کے ساتھ سال ہا سال کا ہو یا چند منٹ کا ہو، چند مہینے چند دن کے ہوں، لیکن بہرحال وہ پڑوسی ہے۔ اس تعریف میں اسکول ہیں، مدارس ہیں، ٹیچر ہیں، معلمین ہیں جو آپس میں روزانہ ملتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ والصاحب بالجنب یعنی ساتھ بیٹھنے والا پڑوسی۔ پھر اس میں یہ ہے سفر کرنے والا، ٹرین میں سفر کرتا ہو، پلین میں سفر کرتا ہو، پیدل سفر کرتا ہو، جو وقت ان کے ساتھ بتاتا ہے، گزارتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر یہ کہ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، بہت بڑے محدث، کہ پڑوسی کہاں تک کے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین ہے، انہوں نے پوچھا گیا کہ پڑوسی کی حد کہاں تک ہے، کہاں تک شمار کیا جائے گا، دائیں بائیں ایک ایک گھر، دو دو گھر۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 40 مکان دائیں طرف، 40 مکان بائیں طرف۔ لیکن ناظرین کرام، اب تو حالت یہ ہے پڑوس میں ایک گھر والے کی خبر گیری نہیں ہوتی، تو آدمی 40 مکان تک کہاں جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں سلوک کروں تو کس سے کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اِلیٰ اقربہما منک بابًا
جس پڑوسی کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو وہاں سے شروع کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پڑوسیوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرنا ہو تو پہلے نزدیک کے پڑوسی کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ یہ حدیث امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کے ریاض الصالحین میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے۔ پھر یہ کہ چند ایک چیزیں عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے اسلاف کا، اسلاف سے مراد صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اللہ والوں کی جماعت، ان کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا تھا، کس طرح پڑوسیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ذرا موازنہ کر لیں ہم اور آپ اپنی زندگی کا کہ ہمارا کیا تعلق ہے پڑوسیوں کے ساتھ۔ حضرت ابن المقنع اپنے پڑوسی کے دیوار کے سائے میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ احیاء العلوم میں علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اپنے وقت کے بڑے امام تھے، محدث تھے، پڑوسی کی دیوار کے سائے میں اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کو معلوم ہوا کہ میرا پڑوسی مقروض ہے، اس پر قرض چڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں تاکہ گھر بیچ کر قرض ادا کر دیا جائے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا، پتہ چل گیا کہ اس گھر کے سائے میں میں ہمیشہ بیٹھتا تھا اور اس سائے کا حق میں نے ادا نہیں کیا۔ یہ سوچ کر وہ جتنے میں بیچنا چاہتے تھے گئے ان کے پاس، پڑوسی کے پاس، کہا بھائی اپنے گھر کو مت بیچو، جو تمہارے گھر کی قیمت ہے مجھ سے لے لو اور اپنا قرض ادا کر دو۔ پوری قیمت ادا کر دی۔ ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ بھی تھے جو پڑوسیوں کے ساتھ ایسے معاملہ رکھا کرتے تھے۔ خطیب بغدادی کا نام سب نے سنا ہوگا، تاریخ بغداد ان کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ تاریخ بغداد تقریباً 14 جلدوں میں ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ امام سکری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، ان کے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے جو غربت اور مجبوری کی وجہ سے مکان فروخت کر رہے تھے۔ انہوں نے خریدار سے کہا کہ دیکھو میرے مکان کی قیمت اس وقت 2000 درہم کی ہے، اس زمانے کی 2000 درہم تو میں یہ لوں گا اور 2000 درہم حق کے پڑوس کا لوں گا، اس لیے کہ آپ کو ایک اچھا پڑوس مل رہا ہے۔ امام سکری رحمۃ اللہ علیہ کی اچھا پڑوس مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہوا کرتی۔ کہا کہ 2000 میں حق کے پڑوس جوار کا لوں گا اور 2000 قیمت لوں گا گھر کی۔ امام سکری رحمۃ اللہ علیہ جو حقیقت میں بڑے خیر دل پسند تھے، اچھے انسان تھے، اچھے عالم تھے، جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ پڑوسی اپنا مکان اور اپنا حق کے جوار بھی فروخت کر رہا ہے 2000 درہم میں، امام سکری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلا کر 4000 درہم دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ضرورتیں پوری کر لو، لیکن اپنے مکان کو فروخت مت کرو۔ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، لیکن آج اس دور میں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ پڑوسی کے بال بچوں کا بھی احترام ہے،
ان کی بیوی بچوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ زنا حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے، لیکن 10 بدکاریوں سے بڑھ کر وہ بدکاری کرنے والا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے، زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ نے چوری کو حرام کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی چوری کو حرام کر دیا ہے، لیکن 10 گھروں میں چوری کرنے سے بڑھ کر یہ کہ آدمی اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے، اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے پڑوسیوں کے تعلق سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المفرد میں اس کو نقل کیا ہے۔ پھر یہ کہ ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں جو مجاہدین اسلام نکلتے تھے اللہ کی راہ میں، اور ان کی جو بیویاں عورتیں ان کے بال بچے گھر میں رہا کرتے تھے، یہ بیویاں اکیلے تنہا گھر میں بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھیں، ان کے حقوق کو بھی اسلام نے اور عورتوں سے دوبالا کر دیا ہے، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے وہ تمہاری ماؤں کے برابر ہے، غلط رویہ ان کے ساتھ اختیار نہیں کرنا۔ ریاض الصالحین میں یہ روایت موجود ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔